بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ختم نبوت کورس کا آج تیسرا روز ہے۔ اس سے پہلے آیات قرآنیہ کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا۔ آج کی اس نشست میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ آپ کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور جس عقیدہ پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جائے وہ عقیدہ برحق، قطعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اس سلسلہ میں سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنن ترمذی کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، رقم الحدیث 2167 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، او قال امت محمد علی ضلالہ، وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم کی طرف علیحدہ ہو گیا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب الفتن، باب ذکر الفتن و دلائلہا، رقم الحدیث 4253، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اجارکم من ثلاث خلال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو 3 چیزوں سے بچا لیا ہے، 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ یدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعا، پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے نبی تمہارے خلاف ایسی دعا نہیں فرمائیں گے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دعا فرماتے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان نوح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن فرمایا کہ میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وَأَلَّا یظہر اہل الباطل علی اہل الحق،
اور میری امت کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ جائیں۔ ہمیشہ اہل حق کا غلبہ رہے گا، انجام کار فتح اہل حق کی ہوگی، اور دلائل کے اعتبار سے بھی اہل حق غالب رہیں گے۔ اور تیسری چیز وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فرمایا کہ تم گمراہی پر جمع نہیں ہوگے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس عقیدہ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتفاق اور اجماع کر لے، وہ عقیدہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ غلطی سے پاک ہے۔ اب اس سلسلہ میں ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک ان کا عقیدہ کیا رہا، تو چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس امت میں سے جو سب سے زیادہ شان والے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سب سے افضل اور سب سے زیادہ شان والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ اور نظریہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ مشکات المصابیح کتاب المناقب باب و مناقب ابی بکر الفصل الثالث رقم الحدیث 6025۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آپ رونے لگے اور فرمایا کہ وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، کاش میرے سارے کے سارے عمل، میری زندگی کے تمام اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام، ان کی زندگی کے دنوں میں سے ایک دن کے عمل کی طرح ہوتے، اور میری زندگی کے تمام اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی راتوں میں سے ایک رات کی مثل ہوتے۔ ان کی رات والا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شب ہجرت والا عمل ہے کہ جب غار ثور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدی زکوٰۃ، فرمایا کہ ان کے دن والا عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال مبارک ہوا، عرب کے قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا لا نؤدی زکاتً، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ فقال، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو منعونی اقالا لجاہدت علیہ، اگر انہوں نے ایک رسی بھی زکوٰۃ نہ دی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تألف الناس وارفق بہم، فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ ذرا نرمی فرمائیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ فقال علی،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، اے عمر فاروق، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل تم بڑے طاقتور تھے اور اب اسلام میں آ کر کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ فرمایا کہ انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، سنو کہ بے شک وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اینقص وانا حی، کیا میں زندہ رہوں اور میری زندگی میں دین میں کمی کی جاتی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واضح الفاظ میں اپنے عقیدہ اور نظریہ کی صراحت فرما دی، فرمایا کہ انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، بے شک وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، اب وحی نہیں آئے گی، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلہ کو منقطع کر دیا، وحی کے سلسلہ کو ختم کر دیا۔ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جہاد فرمایا، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، ان کی تائید کی۔ تو پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان، جو امت کی سب سے افضل اور اعلیٰ جماعت ہے، انہوں نے اس جہاد کے ذریعے اس بات پر اجماع ثابت کر دیا کہ پورے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے اور اس کے لیے معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الشہادات، حضرت عبداللہ بن عتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، اِنَّ اُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، وحی منقطع ہو گئی ہے، اب اس وقت ہم تمہارا مواخذہ تمہارے اعمال کی بنا پر کرتے ہیں، جو اعمال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں ہم اسی کے مطابق مواخذہ کرتے ہیں، اب وحی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، کہ بے شک سلسلہ وحی رک گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ اور نظریہ، اس سلسلہ میں شیعہ حضرات کی کتاب سے حوالہ پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں کی کتابوں میں بھی اس عقیدہ کی حقانیت کا بیان کیا گیا۔ تو نہج البلاغہ، اس کا خطبہ نمبر 235 اور شرح نہج البلاغہ لابن ابی حدید جلد نمبر 13
اور صفحہ نمبر 24 پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ذکر کیا گیا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل دیتے وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کلمات کہے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ لَقَدْ انقطع بِمَوْتِکَ ما لم ينقطع بِمَوْتِ غیرک من النبوۃ والانباء واخبار السماء۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کے وصال سے، آپ کے انتقال سے اس چیز کا سلسلہ رک گیا ہے، وہ چیز بند ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے، جو کسی اور کے وصال سے منقطع نہیں ہوتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ نبوت ہے، اللہ کی طرف سے غیبی اخبار ہیں، آسمان کی خبریں ہیں، ان کا سلسلہ اب رک گیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ جل شانہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع فرما دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ذو النورین ہے اور جن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، ایک شہزادی میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ان کا انتقال ہو جاتا، دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتا، ان کا انتقال ہو جاتا، تو یکے بعد دیگرے میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، اس پہاڑ پر حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسکن علیک فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کے نبی جلوہ فرما ہیں، تیرے اوپر صدیق جلوہ فرما ہیں، اور تیرے اوپر 2 شہید جلوہ فرما ہیں۔ وہ 2 شہید کون ہیں؟ ایک حضرت عمر فاروق ہیں، ایک حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ وہ شان کے مالک ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں دے رہے ہیں، اور جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر راضی ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر یہ مالی قربانی پیش کرتے ہیں اور سونے کے دیناروں کا ڈھیر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ سونے کے وہ دینار، وہ اشرفیاں اپنے دستے اقدس میں پکڑتے ہیں، اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ احیاء علوم الدین، اس کا صفحہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 24، مطبوعہ انڈونیشیا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، راستے میں اتفاقاً کسی عورت پر میری نظر پڑ گئی۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، یدخل علی احدکم وعصر الزنا ظاہر علی عینیہ، کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کا اثر ظاہر ہے۔ فرمایا کہ اما علمتا
انا زنا العینین النظر، سنو کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غیر محرم کی طرف نظر کرنا ہے۔ لَتَتُوبَنَّ او لَأُعَذِّرَنَّکَ، یا تو توبہ کر لو ورنہ میں تعزیر کروں گا، سزا دوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے عرض کیا اواحیم بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ میں راستے میں آ رہا تھا، اتفاقاً ایسی نظر پڑی، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ کیا آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے؟ میں لا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ولیکن بصیرت و برہان و فراسہ، ہاں بصیرت، برہان اور فراست باقی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 6194، حضرت ابن ابی اوفا صحابی رسول، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ راوی حضرت اسماعیل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے یہ کہا رأیتا ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن ابی اوفا ارشاد فرمائیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ قال، تو حضرت ابن ابی اوفا نے فرمایا ماتا صغیرن ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاشا ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، فرمایا کہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اگر یہ مقدر ہوتا، ایسا فیصلہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو پھر آپ کے شہزادے زندہ رہتے، وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدَہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں اور کھل کر واضح اور صریح الفاظ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، لا نبی، یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی اصلی غیر اصلی آپ کے بعد نبی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابی رسول ہیں، اپنے قیاس سے یہ نہیں فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم اسلام میں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ جن کے مقلدین کی تعداد ہے، اور جن کے مقلدین میں بڑے بڑے علماء، محدثین، فضلاء، اولیاء کاملین، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جن کے مقلدین میں شامل ہیں۔ آپ کا قول سنیے، مناقب الامام الاعظم لے امام الموفق، امام موفق کی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 161 پر یہ لکھا کہ تنبأ رجل فی زمان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے تو کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ وقال، اور اس نے یہ کہا امہلونی حتی اجیء بالعلامات، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں علامات پیش کروں، دلائل پیش کروں، اپنے اس دعویٰ کے صدق میں
کوئی معجزات دکھاؤں، معجزات پیش کروں؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی من طلب منہ علامتا فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اگر کسی شخص نے اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کر لی، فرمایا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا آپ کے ارشاد کا انکار ہے، آپ کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی شخص دلیل مانگے تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اس شخص کو آپ کے ختم نبوت کے عقیدہ پر یقین نہیں ہے، اسے شک ہے کہ شاید یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے، اگر دلیل پیش کر دے گا اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ تو میں کہ نہیں، ہرگز یہ جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی دلیل کا مطالبہ کرے گا گویا وہ شک کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا اجماعی، قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی ذرہ بھر شک بھی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ کہ آپ ختم نبوت کے عقیدہ کو ایسا قطعی اور یقینی عقیدہ قرار دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ذرہ بھر شک کا اظہار کرتا ہے اور دلیل کا بھی مطالبہ کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ 75 بار بیداری میں جن کو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، جن کی شان میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ جب حدیث بیان کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حدیث بیان کرتے۔ عرض کیا گیا آپ بڑی جلدی بیان کر دیتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، موضوع ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں حدیث سن کر، تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر چہرہ انور پر انقباض کے آثار ہوں، جلال اور غصے کے آثار ہوں، تو پھر میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس روایت میں کمزوری ہے۔ تو وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مشہور درسی تفسیر جلالین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں وخاتم النبیین فلا یکون لہ ابن رجل یکون بعدہ نبیا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا آپ کا کوئی مرد بیٹا نہیں، ایسا بیٹا نہیں جو مرد ہونے کی عمر کو پہنچا کہ وہ آپ کے بعد نبی بنتا، کیونکہ آپ تو خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ وفی قرات بفتح تاء کآلۃ الختم اے بہی خوت مو، فرمایا کہ ایک قرات میں اسے خاتم تا کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا، اور اس کا معنی آلہ ختم، مہر لگانے کا آلہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مِّنْهُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس بات کا جاننے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَإِذَا نَزَلَ السَّيِّدُ عِیسیٰ يَحْكُمُ بِشَرِيعَتِهِ، فرمایا کہ آخری زمانہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نازل ہوں گے، آسمان سے نزول فرمائیں گے،
تو وہ بھی شریعت محمدی اس کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیں گے، یعنی وہ اگرچہ نبی ہیں مگر اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدہ اور نظریہ ختم نبوت کے سلسلہ میں ان کی کتاب، مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، القسم الرابع، الباب الثالث، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ نُبُوَّةَ أَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا علیہ الصلاۃ والسلام او بعدہ، فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانہ میں کسی کی نبوت کا دعویٰ کیا یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کیا، او من ادعا النبوۃ لنفسہ، یا اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جب وضع اکتسابہا والبلوغا بصفاء القلب الی مرتبتہا، یا اس نے یہ کہا کہ نبوت حاصل کی جا سکتی ہے اور کوئی شخص صفائی قلب کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے مقام نبوت پر فائز ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اور اسی طرح جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے چاہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، فَهَٰؤُلَاءِ كُلُّهُمْ، فرمایا یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں آپ کے زمان اقدس میں کسی کو نبی مان رہا ہے، یا زمان اقدس کے بعد کسی کو نبی مان رہا ہے، یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر وہ جائز سمجھتا ہے کہ ریاضات، مجاہدات کے ذریعے نبوت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، یا وہ صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، فَهَٰؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کفار ہیں، مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ حَمْلِ هَٰذَا الْكَلَامِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد ہے، خاتم النبیین کا ظاہری معنی آخری نبی مراد ہے۔ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تَأْوِيلٍ وَتَخْصِيصٍ، دون تعویل ولا تخصیص، فرمایا کہ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ بغیر کسی تعویل تخصیص کے مراد ہے۔ فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا و سمعا، لہذا ان تمام جماعتوں کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ قطعی بات ہے، اجماعی بات ہے، اور یہ سمعی بات ہے، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، اور آج تک پوری امت کے علماء، محدثین، مفسرین، اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، مجتہدین اعظام، سب کے سب اس پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں آخری نبی کے معنی کے اعتبار سے، اور آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی کو نبی رسول ماننے، دعویٰ کرے
کسی قسم کی تعویل کے ساتھ دعویٰ کرے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پاکیزہ عقیدے پر استقامت عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔